میاں صاحب کی جماعت میں بڑے امپورٹنٹ لوگ ہیں، وہ ان کو را کا ایجنٹ کہتے تھے جس وقت وہ پیپلز پارٹی میں تھے. نہیں خدا نہ خواستہ نہیں میں خدا نہ خواستہ اس پروگرام کے حوالے سے بات نہیں کر رہا، لیکن میں اوور آل حکومت کے ایٹیچیوڈ کی بات کر رہا ہوں. عطا طارق صاحب نے پریس کانفرنس کی تھی، انہوں نے کہا تھا ہم جماعت پہ پابندی لگانے لگے. فرق تھوڑا سا یہ ہے کہ میاں صاحب اٹک یقیناً گئے، ان کو سزا ہوئی، لیکن پھر وہ ڈیل کر کے 40 سوٹ کیس اٹھا کے سعودی عرب چلے گئے. ابھی تک عمران خان صاحب اس پہ مان نہیں رہے. منان کون رہے ہیں پہلے تو سنو، منان کون رہے ہیں پہلے تو یہ بتائیں نا. ہمارے بڑے سینئر اینکر ہیں، انہوں نے ریسنٹلی میں ان کا انٹرویو دیکھ رہا تھا تو انہوں نے یہ بات کہی. انہوں نے کہا کہ اگر خان صاحب جیل میں ہیں تو اپنی مرضی سے ہیں، وہ جب چاہیں وہ باہر آ سکتے ہیں. پتہ نہیں، آپ نے دیکھا ہوگا، آپ نے بھی انٹرویو دیکھا ہوگا. ہاں میں وہ اس پہ میں کیا کمنٹ کروں، یہ ان کی مرضی ہے. ناظرین اکرام، چاند کا تھوکا منہ پر آتا ہے، بزرگ اور سیانے کہہ گئے. اور یہ حقیقت بھی ہے کہ کسی پر تہمتیں، کسی پر الزام لگانا، اور خاص طور پہ وہ ایک ملک کی ایک بہت بڑی سیاسی ہستی ہو. میں عمران خان صاحب کی بات کر رہا ہوں. زیر نظر ویڈیو میں عمران خان صاحب کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے اکیلے عطر کاظمی کافی ثابت ہو رہے ہیں. اور آپ دیکھیے کہ 2 اینکر بلکہ 3 اینکر کہہ لیں، وہ عطر کاظمی پر ایک قسم کا حملہ آور ہیں اور وہ کس طرح ڈیفینڈ کر رہے ہیں. آپ ذرا یہ ویڈیو دیکھیے پھر اس کے اوپر بات کرتے ہیں. اطہر صاحب، یہ سارا کچھ یہ اس ہسٹری کو نگیٹ تو نہیں کیا جا سکتا کہ واقعی پاکستان تحریک انصاف یہ بار بار یہ کہتی رہی جناب یہ ہماری ریڈ لائن ہے، نہ نوٹس سرو ہونے دیتے تھے، تو یہ سب کچھ تو ہوتا رہا ہے پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے. دیکھیں، اب پہلی تو بات یہ کہ ابھی جو حالیہ بیانات ہیں، ہم تحریک انصاف کے بیانات کی بات کرتے ہیں، دیگر لوگوں کے بیانات کی بات کرتے ہیں. ایمل ولی صاحب کے بیانات کسی نے سنے تھے جب جنگ شروع ہونے والی تھی؟ ایمل ولی صاحب تو ہر امپورٹنٹ تقریب میں پچھلے دنوں انوائٹڈ تھے. یہ اس ملک میں دیکھیں ایشو یہ نہیں ہوتا کہ بیان کیا ہے، وقت کیا ہے اور کون بات کر رہا ہے، یہ اصل ایشو ہے. کیا جاوید ہاشمی کا تعلق نون لیگ سے نہیں تھا؟ کس مقدمے میں ان کو سزا ہوئی تھی؟ سارے باخبر لوگ بیٹھے ہوئے. فوج کے اندر بغاوت کروانے کے معاملے پہ سزا ہوئی تھی نا ان کو، جاوید ہاشمی صاحب کو، جو انہوں نے لیٹر پڑھ کے وہ سارا آپ کو یاد ہوگا جو انہوں نے پریس کانفرنس کی تھی. تو یہاں پہ انفارچونیٹلی میں یہی تو عرض کر رہا ہوں کہ یہاں پہ کریکٹرز بدل جاتے ہیں، چیزیں بدل جاتی ہیں، لیکن معاملات ابھی بھی اس طرح چل رہے ہیں. کبھی کوئی اس طرف آ جاتا ہے، کبھی کوئی اس طرف چلا جاتا ہے. ماضی کے اندر میاں صاحب کے اوپر غداری کے فتوے لگتے تھے، یہاں تک کہا جاتا تھا، صحافی ٹی وی پہ بیٹھ کے کہتے تھے کہ ان کی شوگر ملوں میں را کے ایجنٹ کام کر رہے ہیں. تو یہ جو غداری کے فتوے یہاں پہ بانٹے جاتے ہیں نا، بڑے بہترین طریقے سے بانٹے جاتے ہیں. بلکہ ابھی جو میاں صاحب کی جماعت میں بڑے امپورٹنٹ لوگ ہیں، وہ ان کو را کا ایجنٹ کہتے تھے جس وقت وہ پیپلز پارٹی میں تھے. تو انفارچونیٹلی میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہاں پہ سیاسی غلطیاں سب سے ہوتی ہیں. یہاں پہ کوئی سیاسی جماعت غدار نہیں ہے. جس جماعت کو لیکن پہلی بات ہے کہ غدار کسی کو یہ میں کہنے لگا تھا کہ عطر صاحب، خان صاحب کو کسی نے غدار نہیں کہا ہے، نہ کسی نے را کا ایجنٹ کہا ہے اس گفتگو کے دوران جو کم از کم اس ٹاک شو میں ہو رہی ہے. یہ اس بات غدار بھی کہا، را کا ایجنٹ بھی کہا، سیکیورٹی رسک بھی کہا. نہیں خدا نہ خواستہ نہیں میں خدا نہ خواستہ اس پروگرام کے حوالے سے بات نہیں کر رہا، لیکن میں اوور آل حکومت کے ایٹیچیوڈ کی بات کر رہا ہوں. عطا طارق صاحب نے پریس کانفرنس کی تھی، انہوں نے کہا تھا ہم جماعت پہ پابندی لگانے لگے. یہاں پہ جب رؤوف حسن صاحب کو پکڑا گیا اور کہا گیا کہ ان کے بھارت کے ساتھ رابطے ہیں، یہاں پہ کہا گیا کہ جی سوشل میڈیا بھارت سے کنٹرول ہوتا ہے. لیکن جس دن بھارتی میڈیا سے رابطے تھے ان کے اوپر یہ کہا، اور وہ بھارتی، ظاہری بات ہے ان کا کام یہ تھا انٹرنیشنل میڈیا کو اگر وہ ہینڈل کر رہے تھے تو بھارتی میڈیا سے بھی رابطہ ہوتا تھا. اس میں ہمارے بھی ہوتے ہیں، ہم جرنلسٹ ہیں، ہمارے بھی بھارتی میڈیا سے رابطے ہوتے ہیں، اس میں ایسی کون سی بات ہے؟ ایگزیکٹلی پوری دنیا. تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ سوشل میڈیا ایکس پی اس لیے بند تھا، کہا جاتا تھا کہ جی بھارت سے چیزیں کنٹرول ہو رہی ہیں اور گٹھ جوڑ ہے اور یہ ملک دشمنی ہو رہی ہے. لیکن جب وقت پڑا تو پوری قوم اکٹھی ہو گئی. تو میں یہ کہتا ہوں کہ سیاسی مقاصد کے لیے اس طرح کی چیزوں کو بیچ میں نہیں لانا چاہیے. باقی یہ ہے کہ میاں صاحب بھی اس دور سے گزرے، پیپلز پارٹی بھی اس دور سے گزری. فرق تھوڑا سا یہ ہے کہ میاں صاحب اٹک یقیناً گئے، ان کو سزا ہوئی، لیکن پھر وہ ڈیل کر کے 40 سوٹ کیس اٹھا کے سعودی عرب چلے گئے. ابھی تک عمران خان صاحب اس پہ مان نہیں رہے. تو یہ اصل ایشو بنا ہوا ہے. خان صاحب مان نہیں رہے، یہ پاکستان تحریک انصاف منان کون رہے ہیں پہلے تو سنو، منان کون رہے ہیں پہلے تو یہ بتائیں نا. ہمارے بڑے سینئر اینکر ہیں، انہوں نے ریسنٹلی میں ان کا انٹرویو دیکھ رہا تھا تو انہوں نے یہ بات کہی. انہوں نے کہا کہ اگر خان صاحب جیل میں ہیں تو اپنی مرضی سے ہیں، وہ جب چاہیں وہ باہر آ سکتے ہیں.
پتہ نہیں, آپ نے دیکھا ہوگا, آپ نے بھی انٹرویو دیکھا ہوگا. ہاں میں وہ اس پہ میں کیا کمنٹ کروں, یہ ان کی مرضی ہے. انہوں نے کہا کہ وہ جب چاہیں ڈیل کرنا چاہیں وہ. پھر کیوں نہیں کر رہے, پاگل نہیں, ڈیل کو اچھی مل رہی. کون سی ڈیل نہیں مل رہی ہوگی. اچھا ڈیل کرنا چاہ رہے ہیں. نہیں ڈیل ہی ہوتی ہے, ساری بات ہے. اپنی تاریخ لگوا لیں, چلے کیا مطلب کیس کی تاریخ لگوا لیں نا. نہیں جب ڈیل سر بات یہ ملک صاحب آپ بھی جانتے ہیں معاملات اگر یہاں پہ طے ہونا تو ڈیٹے بھی لگتی ہیں, رہائیاں بھی ہوتی ہیں, بایو میٹرکس بھی ہوتے ہیں, سب کچھ ایک منٹ میں ہو جاتا ہے. دیکھیں کل بالکل ہو جاتا ہے, اس میں کوئی شک والی بات نہیں, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب دیکھیں ایگزیکٹ یا انفارمیشن عمران خان صاحب بتا سکتے ہیں یا جو ڈیل کی آفر لے کر گیا یہی بتا, باقی ہم حالات کا تجزیہ کر سکتے ہیں. خان صاحب کو اگر ڈیل کی آفر ہے تو ہر وقت جو ہے ہر 10 دن بعد ایک بیان کیوں سامنے آ جاتا ہے علیمہ خان صاحبہ کا, جی ہمیں بتایا جائے ہم سے کیا چاہتے ہیں. خان صاحب ماننے کو تیار ہے, خان صاحب کچھ لو اور کچھ دو پہ. اچھا آپ دونوں کا یہ ماننا ہے, مجھے ذرا یہ کلیئر کر دیں, آپ دونوں کا یہ ماننا ہے کہ آج تک خان صاحب کو کوئی ڈیل آفر ہی نہیں. میں نے آپ کو لیٹسٹ خبر دی نہیں ہوئی ہے, کوئی آفر نہیں ہوئی, بلکہ میں نے آپ کو لیٹسٹ خبر دیا پشاور میں. علی امین گنڈا پور صاحب کو کبھی پروگرام میں لیں. یہ کتنی دیر ابھی جو پشاور میں میٹنگ تھی, یہ کتنی دیر مطلب چند دن ہی ہوئے سر جی, آپ اتنے بھولے نا. ابھی چند دن مجھے نہیں پتا. نہیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں, وہ تنویر صاحب کا انٹرویو تسی کیتا کیسی کیتا؟ نہیں میں نے کیا. تو وہ ڈیل تو وہی کر رہے تھے نا, انہی کے نام کے اوپر آتا تھا نا کہ جی کہ وہ بیسیکلی اسٹیبلشمنٹ سے وہ بات چیت کر رہے ہیں, وہ پیغام لے کے جاتے ہیں عمران خان صاحب کے پاس. انہوں نے تو دسیا کہ ڈیل ہونے لگی سی. ہاں انہوں نے کہا تھا کہ میں گیا ہوں, اس میں تو کوئی جانا اور 35 شرائط لے کر گئے. انہوں نے کہا تھا کہ میں عدالت سے اجازت لے کے گیا تھا علیمہ خان صاحبہ کے تھرو. ہاں ایکچولی علیمہ خان صاحبہ نے ان کو عدالت کا آرڈر بھیجا, انہوں نے مجھے واٹس ایپ شیئر کیا میرے ساتھ, تنویر صاحب نے وہ شیئر کیا کہ انہوں نے علیمہ خان صاحبہ نے یہ آرڈر نکلوایا ان کے لیے. تو سر بات یہ ہے کہ میں علیمہ بی بی کی بات کو تو بہت ویٹ دیتا ہوں. وہ تو کہہ رہی ہیں کہ ہمیں بتائیں, ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا عمران خان چھوڑے, آپ تب راضی ہوں گے تو آپ سامنے آئیں, آپ پیچھے نہ بیٹھیں. تو اور عمران خان صاحب خود کہتے ہیں کہ جی کہ میں تو بات ان سے کرنا چاہتا ہوں, فوج کے ساتھ بات کرنا چاہتا ہوں. یہ کیڑی ڈیموکریسی, یہ کون سی ڈیموکریسی ہے بھائی جان اطہر صاحب؟ یہ ڈیموکریسی میں ہوتا ہے یہ اس طرح ڈیل کرنا سر؟ یہ وہی ڈیموکریسی ہے جو محمد زبیر صاحب جا کے باجوہ صاحب سے ملتے تھے. ایگزیکٹلی فرق کیا ہے؟ ایگزیکٹلی بالکل ٹھیک بات کی آپ نے. فرق کیا ہے؟ میں کمپلیٹ کر لوں اپنی بات, تو پھر میں بھی اتھے ہی آ جاؤں گا جسے تسی ہو. آواز نہیں آ رہی, سوری میں ذرا اپنی بات. اچھا اب مسئلہ یہ ہے کہ جس طرح ابھی یہاں پہ بات ہو رہی ہے کہ میں تو پہلی وقت سے یہی کہہ رہا ہوں پروگرام کے شروع سے ہی کہ گراؤنڈ ریالٹی یہ ہے کہ نہ عدالتوں کے ہاتھ میں کچھ ہے نہ حکومت کے ہاتھ میں کچھ ہے. تو پھر آپ کھل کے کیوں بار بار یہ کہیں ہم کہ جی عدالت, ہم نے نہیں دیکھا کہ جو نئے معزز جج صاحبان آئے ہیں اب سارے کیس بھی ان کے سامنے لگتے ہیں, وہ بھی آپ کے سامنے. دوسری بات جو تنویر صاحب کا آپ نے انٹرویو بھی کیا اور پھر کچھ ڈاکٹرز بھی آئے, ان کی ملاقاتیں بھی ہوئی پاکستان کے اندر. خان صاحب کے تو جو پارٹی کے لیڈران ہیں, جو فیملی ممبران ہیں, وہ ہائی کورٹ سے حکم لے کے جائیں تو اڈیالہ جیل والے اندر نہیں گھسنے دیتے. پر تنویر صاحب کو جناب امریکہ سے وہ آئے تھے اور ان کو عدالت نے حکم دیا اور وہ اندر چلے گئے. مطلب کہ پھر آج ہم روٹی کو چوچی کہیں شام کو جب کھائیں گے, تو ایسی بات تو نہیں ہے. ناظرین کرام, اگر عزم و استقلال کے کسی استعارے کی بات کی جائے تو عمران خان صاحب کا نام سب سے پہلے دماغ میں آتا ہے. یعنی ایک 17 سال کی عمر کا ایک انسان جس کو دنیا کی تمام آسائشیں میسر ہوں اور وہ سب کچھ ہونے کے باوجود بھی ایک کال کوٹری میں پچھلے 2 سال سے ایک ایسا وقت گزار رہا ہے. بلکہ پچھلے 2 سال سے ہی کیوں, آپ اگر اس کی پوری سیاسی جدوجہد پہ نظر ڈالیں تو جب سے تحریک انصاف کی بنیاد رکھی گئی اس کے بعد سے پھر کئی معاملات چلتے آئے, اور پھر خاص طور پر جب سے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ خان صاحب کی جو دینگا مشتی شروع ہوئی اس کے بعد سے پھر ان پر جان لیوا حملے ہونا, گولیاں لگنا ان کو, پھر اس کے بعد جان کے لالے پڑنا, اور پھر میرے جیسا آدمی ہوتا تو وہ 7 دفعہ ہاتھ جوڑ کر جو ہے وہ اپنی کوئی گمشدہ زندگی بھی گزارنے پر آمادہ ہو جاتا. حالانکہ خان صاحب تو اس کے تو ایک اشارے کی ضرورت ہے, وہ پوری کی پوری دنیا کی آسائشیں جو ہیں وہ اس کے سامنے حاضر کر دی جائیں. ناظرین کرام, ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے ایک مردے کلندر کی طرح عزم و استقلال کا ایک پہاڑ بن کر. یعنی کئی دفعہ میں خود بھی سوچتا ہوں کہ یار خان صاحب کو چھوڑ دینا چاہیے, کیا رکھا ہے اس ملک کے غریب عوام کے لیے, کیوں لڑ رہا ہے وہ آدمی. لیکن پھر جب میں دوسری جانب سوچتا ہوں تو میں کہتا ہوں کہ تاریخ کے رائٹ سائڈ پہ کھڑا ہوا ہے ایک انسان, اور اس کو نوچنے والے گدھ
مختلف شکلوں میں، یعنی اس ملک کی ریاستی شکل میں دیکھ لیں آپ، حکومتی شکل میں آپ دیکھ لیں، اور ایون میڈیا کے لوگ دیکھ لیں آپ، جس طریقے سے یہ آپ کے سامنے یہ کچھ احباب جو ہیں وہ تان و تشنیع کے جو ہیں وہ تیر برساتے ہوئے آپ کو نظر آ رہے ہیں عمران خان صاحب پہ. یعنی نصر اللہ بٹ ان میں سے ایک ہے، دوسرے کا نام آپ نے مجھے بتانا ہے، تیسرا تو منصور علی خان ہے، بظاہر نیوٹرل رہنے کی یہ کوشش کرتا رہتا ہے. ناظرین کام چاند کہتے ہیں، بزرگ لوگ کہتے ہیں کہ چاند پر تھوکا جو ہے وہ اپنے منہ پر آگے گرتا ہے. یعنی عمران خان صاحب کو انہوں نے بہت کوشش کی ہر طرح سے ملیا میٹ کرنے کی، یعنی عدت کا کیس، پھر پتہ نہیں کون کون سے کیسز جو ہیں وہ ڈالے گئے. پھر وہ اس کی بیوی کو جو ہے وہ یعنی اتنے مظالم یعنی کیے گئے کہ اس کو بھی بے گناہ اس کے ساتھ قید کیا ہوا ہے انہوں نے. تو کوئی عام آدمی تو نہیں ہے وہ خان صاحب، یعنی اس کو تو لازماً تائید عزتی جو ہے وہ اس کو حاصل ہے. آپ کو کیا لگتا ہے ناظرین کام؟ اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا. آپ کہاں سے میرے اس ویلاگ کو دیکھتے ہیں اس کا بھی ذکر کیجیے اپنے کامنٹ میں، تاکہ میں آپ کا فرداً شکریہ بھی ادا کر سکوں. ناظرین کام بہت بہت شکریہ ویڈیو دیکھنے کے لیے. ملتے ہیں آپ کے ساتھ کسی اور ویڈیو کسی اور موضوع میں، تب تک کے لیے دیجیے اجازت. اللہ آپ کا حامی و ناصر.